من كل داء
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ہر قسم دی حمد و ثنا اس ذات کبریا دے واسطے جو اپنے بندوں پہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زائد اللہ دکھ نہیں دیتا. ایک نکتے کی بات ہے، اللہ اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا اور اپنے بندوں کی اوقات سے زیادہ اللہ اپنے بندے کو عزت دیتا ہے، انعامات دیتا ہے، احسانات کی نوازشات فرماتا ہے. اتنا بڑا رب ہے، بڑا مہربان رب ہے جو اپنے بندوں پہ اس قدر مہربان ہے. اپنے بندوں کی لفظوں کو معاف کرنے والا، اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اپنے بندوں کی چاہتوں کو پورا کرنے والا بڑا مہربان ہے، بڑی عظمت والا ہے، رحیم اور کریم ہے. درود و سلام اللہ کے پاک نبی سید کائنات ساری دنیا کے رہبر رہنما جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بابرکت ذات کے لیے. آج کی اس بابرکت محفل میں میری گفتگو کا عنوان اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا مقصد. آپ دنیا میں کیوں آئے، کس غرض سے آئے، کس سوچ کے ساتھ آئے. میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، دنیا میں آنے کا آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا منہج کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے؟ تو میرے پیارے نبی علیہ السلام نے 3 باتیں بیان فرمائی. پہلی بات فسبح بحمد ربک، کہ میں اللہ کی تسبیح بیان کرنے لے آیا، میں اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے آیا. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور میں اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ سجدے کرنے کے لیے آیا ہوں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور میں آخر دم تک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں. 3 مقاصد، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، اس کی پاکی بیان کرنے کے لیے، اس کی عظمت کے گن گانے کے لیے، اور اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ سجدہ کرنے کے لیے، اور آخر دم تک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا. اب ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ تسبیح کی حقیقت کیا ہے، تسبیح کا معنی کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کی تسبیح بیان کروں. تسبیح کا مختصر مفہوم سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر خامی
پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے۔ اور عملاً جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، کہ میں اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں، میرا رب پاک ہے، میرا رب پاک ہے۔ اللہم، اے میرے اللہ، و بحمدک، و بحمدک، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اے اللہ، تعریف کے قابل صرف تیری ذات ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، سب تعریفی کلمات تیرے لیے ہیں۔ اور جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے، بڑی عظمت والا ہے، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ میرا رب پاک ہے، بڑی شان والا۔ اگر ہم نماز کے مفہوم کو سمجھ لیں، نماز کی حقیقت کو سمجھ لیں کہ ہم مسجد میں کس لیے آتے ہیں، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے، تو یقین جان لو ہمارا رابطہ، ہمارا ایمان اللہ پر بہت پختہ ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم مفہوم پر نظر نہیں کریں گے، مفہوم کو نہیں سمجھیں گے، جو نماز کی ادعیہ مسورہ ہیں ان کو نہ سمجھیں گے، ان کو نہ پڑھیں گے، تو ہمیں اس کی حقیقت کا علم نہیں آئے گا۔ میں اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کریم کی تسبیح کا حق ادا کر دیا کہ پاک ہے میرا رب، بڑا عظیم ہے، بڑی عظمت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی ایک تسبیح صبح ایک شام کر لے، اللہ کریم اس کی پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کی برکت سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹا تو پڑھیا کر سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی برکت سے اللہ ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے، اس کی برکت سے پرندوں کو رزق دیتا ہے، اس کی برکت سے جنات کو رزق دیتا ہے، اس کی برکت سے چرند کو رزق دیتا ہے، حیوانات کو دیتا ہے، پوری کائنات کو سبحان اللہ و بحمدہ کی برکت سے اللہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ میں بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کر۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک سانس جب نیچے آتا ہے تو کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک ایک سانس کے ساتھ وہ کہا کرتے تھے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اے بندے خدا تیرے گناہ ہوں گے تو اس کلمے کی برکت سے میرا رب تجھے معاف کر دے گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی شاعری نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ و منزل ہی نہیں۔ پڑھنا ہمارا کام ہے، عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ عمل سے دنیا بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو فرمایا سب بے بندر وَقُمْ ساجدین، اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ سجدے کے لیے ہے۔ سجدے کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، سجدے کی شان بڑی اعلیٰ ہے، سجدے کی حقیقت میں بڑی وسعت ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اے میرے حبیب، اے میرے پیارے جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام، جس قدر سجدہ کریں گے آپ اس قدر میرے قریب آئیں گے۔ حضرت مریم صدیقہ کو اللہ کریم نے فرمایا یا مریم اقنتی لے ربے کے ورکعی واسجدی، اے میری بندی تو میری فرما برداری کر، اے میری بندی تو رکوع کر،
اے میری بندی تو سجدے کر۔ اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پہلے بارے میں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ لوگو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ فرض باجماعت کی اہمیت ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ سجدے کی برکت سے اللہ اپنے قریب بندے کو کر دیتا ہے۔ سجدے کی برکت سے اللہ اپنے قریبی بندوں میں نام لکھ دیتا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ میں آخر دم تک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اپنے اس مقصد کی اہمیت کے پیش نظر میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام 5 وقت فرض نماز کے بعد اپنے رب سے دعا کیا کرتے تھے، رب اعنی رب اعنی رب اعنی، اللہ میری مدد فرما، میری مدد فرما، میری استعانت فرما، مجھے طاقت دے، مجھے قوت دے۔ رب اعنی علی ذکر کا کہ میں تیرا ذکر کروں، میں تجھے یاد کروں، وہ شکر کا تیرے احسانات بہت ہیں، تیرے انعامات کی ایک بڑی فہرست ہے، تیرے احسانات تیری نوازشات کا ایک سمندر ہے۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں، میں تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں، وہ حسن عبادت کا، اور اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں بہترین عبادت کروں، بہترین عبادت کروں، اللہ کی فرما برداری کروں، اللہ کی اطاعت کروں۔ بہترین عبادت کا ایک منظر، میرے محبوب کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک رات اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، بڑی دیر سجدے میں گیا، بڑی دیر گھنٹوں کے حساب سے سجدہ کیا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے پاؤں کی انگلی کو ہلایا، دیکھا اتنا لمبا سجدہ، اتنی لمبی نماز، اتنی التجائیں، دعائیں، اپنی معروضات، اپنی فریاد اپنے رب کی خدمت میں، اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جب آپ نے سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے، اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ میرے رب نے آپ کو زندگی میں ایک تمغہ دے دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا۔ کیا میرے پیارے نبی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے میرے حبیب میں نے نبوت سے پہلے بھی تجھے اپنی نافرمانی سے بچایا، نبوت سے پہلے بھی میں نے آپ کے گناہ معاف کر دیے، اور نبوت کے بعد بھی میں نے آپ کے سارے گناہ معاف، پہلے بھی گناہوں سے بچایا، نبوت کے بعد تا حیات آپ کو اپنی نافرمانی سے بچانا، یہ میرا کمال ہے، میری خوبی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ میرے رب کی عظمت ہے، وہ اپنے بندوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ تو بہترین محافظ ہے اور بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والی بابرکت ذات ہے۔ آپ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ نے بڑے احسانات کیے، آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ہم نے آپ کو گناہوں سے پاک کر دیا، پہلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اتنا عظیم سرٹیفکیٹ، اور اب بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ایک کلمہ فرمایا، ایک کلمہ فرمایا جو رہتی دنیا تک آنے والا مسلمان، جو اپنے رب کو ماننے والا، محمد مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان آنے والا، وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے تو اس حساب سے مجھے اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہونا چاہیے۔ افلا اکون عبدا شکورا،
تو کیا میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہ کروں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری سب سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اتنا بہترین نبی، اتنا پیارا نبی، اتنا کریم نبی عرض کرتے ہیں مجھے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کمال نقطہ بیان فرماتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رب اوزعنی، اللہ میری مدد فرما، مجھے طاقت دے، مجھے قوت دے۔ رب اوزعنی ان اشکر، یہ کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ نعمتک التی، اللہ تیری نعمتیں بہت زیادہ ہیں، تیرے احسانات بہت زیادہ ہیں، تو بڑا مہربان ہے۔ نعمتک التی، تو نے مجھ پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں، تیری نوازشات کے اندر بڑی وسعت ہے، تو نے مجھ پر بڑی مہربانی کی ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ تو میرے ابا جی پر بھی بڑا مہربان تھا، تو نے میرے والد محترم بے شمار احسانات کیے، انعامات کیے، نوازشات کی برکھا برسائی۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے، وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس کے کرنے سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ میں کام کروں ایسا کہ تو راضی ہو جائے، تو مجھے پسند کر لے، مجھے معاف کر دے۔ ترضا کا معنی ہے مجھے معاف کر دے، یہ تیری عطا ہے، میں ایسا عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ میں ایسا کام کروں کہ تو مہربان ہو جائے۔ عمل ان ترضا واصلح لی فی ذریتی، اللہ کریم میں انسان ہونے کے ناطے بے شمار کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، اللہ میری اصلاح فرما دے۔ نبی کہہ رہا ہے اللہ میری اصلاح فرما دے، میرے معاملات کو درست کر دے، میرے حالات کو درست کر دے، میری مدد فرما۔ واصلح لی فی ذریتی، اللہ میری اولاد پر بھی رحم فرما، میری اولاد پر بھی رحم فرما، میری اولاد کو بھی وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو خوش ہو جائے۔ انی تبت الیک، اللہ میں تیری رجوع کرتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ انی تبت الیک، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ انی من المسلمین، اللہ میں مسلمان، مجھے مسلمان ہونے کی توفیق دے، میرے اسلام میں تقویت فرما دے۔ وقت کا نبی اتنی پیاری دعا، اتنی پیاری التجا، اتنی پیاری درخواست کر رہے ہیں، ہمیں تو اس بات کا علم نہیں۔ ہماری سوچ مثبت ہوتی تو ہم رب کی بندگی کرنے والے بن جاتے، یہ مسجدیں بھر جاتی، گلی محلوں میں اللہ کی رحمت کے آثار ہوتے۔ میرے رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے بندو میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا، تاکہ ہمارا خالق اور مخلوق کا تعلق مضبوط ہو جائے۔ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کا تعلق مضبوط ہو جائے۔ اگر عبادت نہ ہوگی تو ہمارا خالق سے رابطہ کمزور ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کا مقاصد کیا ہے، اللہ کی عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اس بات پر ذات نے ہمیں پیدا کیا، کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کا مقصد کیا تھا؟ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، سوبدو ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس سوبدو ربکم، اپنے مالک کی عبادت کرو، اپنے خالق کی عبادت کرو، اپنے اللہ کی فرما برداری اختیار کرو۔ یا ایھا الناس سوبدو ربکم
وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا، خلقکم، تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا۔ آگے مقصد بیان کر دیا، لعلکم تتقون، اگر تم میری عبادت کرو گے تم پرہیزگار بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک مقام پر اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے میرے مسلمان بندو، اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا، ایمانداروں کو مخاطب کیا، اے میرے مسلمان بندو، اے میرے مومن بندو، اے میرے ایماندار بندو، آمنوا ارکعوا، تم رکوع کرو، واسجدوا، اور اللہ کے سامنے اس کی بارگاہ اقدس میں اپنا سر پیش کر دو، سجدے کرو، واسجدوا واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور دنیا میں اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون۔ عبادت کا مقصد تمہاری کامیابی، عبادت کا مقصد تمہیں متقی بنانا، پرہیزگار بنانا، تمہیں نیک بنانا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ خیرات اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی